سب سے پہلے تو اسلم صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ ایک چیز مجھے واقعی افسردہ کر رہی ہے اور دل سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مرکز کے اندر 50-55 ٹیچرس ہیں اور اسلم صاحب باہر ایک ایسے ٹیچر تھے جب بھی میں اسکول آیا ہوں پہلے ہاتھ آئے، یعنی کہ جب بھی ڈال کے ملتے تھے. کوئی ٹیچر مطلب ایک فارمل ایک ڈفرینس بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اسلم صاحب جب بھی ملے نا خوش اخلاقی کے ساتھ ہمیشہ بغل کی ہوگی ملتے. اور وہ حضور پاک کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر دو مسلمان بغیر کسی غرض کے سینے سے سینہ ملا کے خوش ہو کے ملے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے سینے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ کوئی اس میں غرض نہیں ہے، کوئی اس میں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی وجہ سے وہ مل رہے ہیں. تو ہوتا ہے نا ہمیں کسی سے کوئی کام ہے، کوئی ہماری غرض ہے تو ہم اسے مل رہے ہیں، باقی نہیں ہے تو پھر اس کو، کیونکہ یہ ملنا ملنے کی بڑی فضیلت ہے کہ بلکہ اسلام کا بھی کہتے ہیں نا کہ جو بندہ 15 لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کر دے تو میں نے حدیث مبارکہ سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جو بندہ کسی کو ملے اس طرح سے ملے کہ سینے سے سینہ ملائے اور خوش ہو جائے اس کو دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے سینے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ مطلب ان کا مقام میرے سے کہیں زیادہ اس لیے تھا کہ مجھے یہاں پہ پہنچانے والے میرے استاد ہیں، اور جو میرے استاد تھے اسلم صاحب ان کے استاد تھے، کیونکہ میرے استاد تھے خالد صاحب 45 DMP کے، وہ بھی انہیں سے پڑھے ہوئے تھے. تو ایک انہوں نے 2-3 جنریشنز کو مطلب آہستہ آہستہ ڈیولپ کر کے، اور ایک استاد نے نہ جانے کتنے شاگرد ان کے ہوں گے، کتنے لوگوں کی تربیت کی ہوگی، کتنی پلس پوائنٹس ہوں گے، کتنی ساری چیزیں ہوں گی. اور دل اس لیے افسردہ ہے کہ آج وہ ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ سارا کچھ ختم ہو گیا. ایک سروس کا ایک تھوڑا حصہ نہیں ہے، 38 سال کہ جب سے انہوں نے اپنی جوانی سنبھالی اس سے لے کر سمجھ لیں کہ اپنا زندگی کا انہوں نے اپنی جو ان کی توانائیاں تھیں، جہاں تک ان کی زندگی انرجیٹک تھی، وہ سارا کچھ ان بچوں کے لیے انہوں نے دے دیا. ان بچوں کے لیے انہوں نے کیا ایفرٹس کی، کیا انہوں نے ان بچوں کو کیا ان کو آداب سکھائے، کیا اخلاق سکھائے، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہوگی، کتنے ان کے شاگرد اچھی پوسٹ پہ ہوں گے، کتنے ان کو دعائیں دیتے ہوں گے. تو یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ ہمارا پیشہ اسی لیے ہے کہ اگر ایک سنت کو جو بندہ زندہ رکھے گا نا 100 چیزوں کو برابر ثواب ملے گا. سنت کو زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے لوگوں میں کتنی سنتیں انہوں نے زندہ کروائی ہیں. کوئی ان کا شاگرد ہوگا وہ اچھی اخلاق سے بولتا ہوگا، نفاق کی سنت ہے. کوئی ان کا شاگرد ہوگا وہ جھوٹ بولنا چھوڑ گیا ہوگا، کوئی نماز پڑھنے لگ گیا ہوگا. کوئی مطلب پریکٹیکل لائف کے اندر کتنی چیزیں انہوں نے بچوں کو سکھائی ہوں گی جو جن پہ عمل کر رہے ہوں گے ان کے اسٹوڈنٹس. اور یہ کہ کیسے پھر دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک استاد کا ایسا مطلب ہے کہ آج کے دور میں جو کام ایک عالم مفتی نہیں کر سکتا وہ ایک استاد کر سکتا ہے. کیونکہ ایک عالم مفتی کے پاس وہ بندہ جاتا ہے جو میچور ہے، جس کی اپنی سوچ ہے، جس کے اپنے بہت سارے نظریات ہیں. آپ اس کو کہیں گے ایسے کرو گے ایسے ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک. لیکن ایک استاد کے پاس بچہ آتا ہے وہ بالکل زیرو ہے. اس کو استاد نے جو سکھا کے بھیج دینا ہے اور اس کے اندر جو اچھی کوالٹیز ڈال دینی ہے، اور وہ ہمیشہ جب تک وہ بچہ یہاں پہ رہنا ہے اس نے اچھے کام کرتے رہنا ہے، اتنی دیر تک کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اس لیے یہ پیشہ اس سے بھی افضل ہے، کیونکہ جو پیغمبر ہوتے تھے وہ بھی تربیت کرتے تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو جو بالکل بگڑی ہوئی قوم تھی ان کی ایسی تربیت کی کہ ان کو ایک اعلیٰ اسٹیٹس پر پہنچا دیا. اسی طرح ایک استاد بھی ہے وہ بھی ایک تربیت کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو ایسے اسٹیٹس پہ پہنچا دیتا ہے کہ جس پہ پھر یہ دوسرا مزے کی بات یہ کہ ایسا پیشہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد اس میں زیادہ مزہ ہے. کیونکہ آپ کی کوئی بھی جاب ہے، آپ کا کوئی بھی پیشہ ہے، آپ کہیں پہ DSP لگے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بھی لگے ہوئے ہیں، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی سلام نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی کرسی ہے، ہر بندہ آپ کو عزت دے گا. لیکن استاد ایک ایسا پیشہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا آپ کے جو اچھے استاد ہوں گے تو جیسے ہی آپ کو ملتے ہوں گے، آپ کے سامنے آتے ہوں گے تو آپ کے دل سے ایک ادب و احترام نکلتا ہوگا اور آپ ان کو آگے سے جا کے ہوں گے نا. تو ان کی عزت ریٹائر ہونے کے بعد بھی برقرار ہے. اور یہ کہ ایسی ایک یادیں ہوتی ہیں کہ بندہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی جب کہیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میرا وہ شاگرد ہوتا تھا، میری وہ کلاس ہوتی تھی، میرا وہ اسکول ہوتا تھا، تو اس ٹائم بھی ایک ایسا پیشہ ہے کہ بندہ جلوت میں ایک خلوت محسوس کرتا ہے اور خلوت میں ایک جلوت محسوس کرتا ہے. کہ مطلب اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے میری کلاس تھی، میرے اسٹوڈنٹ تھے، میرا ایسا تھا. وہاں پہ بھی اکیلا نہیں ہے. اور جس ٹائم وہ ایک پوری کلاس کا ایک شور دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کی شرارتیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سارے کو سیٹ اپ کے اندر وہ ایک خلوت محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر جو ایک چیز ہے، جو میرا ایک نظریہ ہے وہ میں ان کے اندر ٹرانسفر کرتا ہوں. اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، ہائپر بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی سم ٹائم ہائی ہوتا ہے، کسی بچے کو مار بھی لیتا ہے، لیکن سارے کا اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جو میرے اندر چیزیں میں ان کے اندر ٹرانسفر کرتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی ایک
ایسے ٹیچر ہم سے جدا ہو رہے ہیں کہ جن کی سروسز 38 سال جن کی سروسز ہیں، اور انہوں نے کئی استاد انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، کئی بچے اور ان کے اندر. لیکن یہ کہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ایکچولی ایک کہہ لیں کہ ایک اینڈ نہیں ہے، یہ ایک فیز ڈفرینس ہے کہ پہلے ان کی رسپانسبلٹیز اور تھی اور نیکسٹ فیز میں ان کی رسپانسبلٹیز اور تھی. اور مبارکباد کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلے جو ان کی رسپانسبلٹیز تھیں اس میں ان پہ ذمہ داری زیادہ تھی. یہ کہ بچوں کی ذمہ داری تھی، کہ ڈیوٹی کی، سارا کچھ کی. یہ ہو سکتا ہے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو جن کے ساتھ یہ خوش کمیاں کر کے خوش رہتے ہوں گے ان کو زیادہ ٹائم نہ دے سکتے ہوں. تو مبارکباد ان کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اب یہ فری ہیں، اب یہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے ایج کے لوگوں کے ساتھ، پرانی اپنی باتیں یاد کیا کریں گے. وہ پیار محبت ایک بڑا کرے گا اور وہ بیٹھ کے ایک اچھی زندگی، ایک اچھی شروعات ہونے جا رہی ہے، ایک اچھی زندگی کی. تو ہم بھی یہ دعا کو ہیں کہ ان کی جو آنے والی زندگی ہے وہ جو پہلے جو گزر چکی ہے اس سے بہت اچھی ہو، اور یہ کہ ان کا جو دوست احباب کے درمیان کا ٹائم گزرے اور وہ ایسا ہو کہ انہیں ایسا لگے کہ زندگی حسین ہی حسین، کیونکہ جو یہ گزار چکے ہیں وہ تو حسین تھی ہی اور وہ رہے گی، اور اس کے جو باقی اس کے سائڈ افیکٹ بھی بعد میں ان کو حسین ہی ملے گی. کیونکہ جہاں پہ ان کے شاگرد ملیں گے، جہاں پہ جو ملے گا ان کے ساتھ وہ خوش اخلاق کے ساتھ ملے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشن ہو گئی ہے کہ اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دبے مارا کریں گے، خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، محبت بڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور جتنی انہوں نے خدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوئی جزا دے. جو بچوں کے اندر انہوں نے اچھی عادات ڈیولپ کی ہیں وہ اچھے کام کرتے رہیں گے اور اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا. تو نہ صرف اس دنیا میں ملتا رہے گا بلکہ مرنے کے بعد بھی عمل جاری رہے گا، کیونکہ مرنے کے بعد بھی اس چیز کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے کہ اچھی اولاد چھوڑ جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو بچے بھی جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی اولاد ہی ہوتے ہیں. تو ایک باپ کی طرح یہ ٹیچر کی تربیت کرتا ہے. تو ان کے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی کی مشکلات آسان فرمائے، اور یہ کہ آنے والے ٹائم کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دے کہ یہ ہمیں بھی یاد رکھیں، اور یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ٹائم گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یہاں پہ دل نہیں کرتا کہ مطلب آپ کی کوئی کام کریں یا اینڈ ہو یا آپ چھوڑ جائیں، یہ ساری سرگرمی ختم ہو جائے. لیکن یہ کہ ساری چیزیں ایک سیٹ اپ ہے کہ اینڈ ہونا ہی ہے، ہر چیز کا ایک چینج آنا ہے. اینڈ نہیں ہے، یہ ایک چینج ہے کہ ایک یہ سیٹ اپ سے دوسرے سیٹ اپ کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اگین دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو. السلام علیکم.